السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، علم النحو کے گزشتہ سبق میں ہم نے اسماء متمکن کے اعراب کے بارے میں شروع کر لیا تھا، اور اسماء متمکن آپ نے یاد کر لیے ہوں گے۔ آج ہم اس کی تفصیل پڑھتے ہیں۔ ہمارے یاد کرنے کا یہ طریقہ ہوگا کہ آپ کے سامنے جو جس ترتیب سے صاحب کتاب نے لکھا ہے، تو ایک خانے کے اندر جتنی بھی قسمیں آ رہی ہیں آگے ان کا اعراب برابر کا ہے کہ حالت رفع میں کیسے پڑھیں گے، حالت نصب میں کیسے پڑھیں گے، حالت جر میں کیسے پڑھیں گے۔ اگر صرف حالت رفع آتی ہے یا صرف حالت نصب آتی ہے یا صرف حالت جر آتی ہے، کیا حالت آتی ہے، اور ساتھ اس کے مطابق مثالیں دی گئی ہیں۔ یعنی جیسا کہ اب یہ پہلی قسم ہے مفرد منصرف صحیح، جیسے زیدن، حالت رفع میں اس پر ضمہ ہی آئے گا۔ جو مفرد منصرف صحیح ہوگا حالت رفع میں اس پر ضمہ آئے گا، جیسے جاءنی زیدن، ھذا دلو، ہم رجال۔ پھر نمبر 2 اور 3، ان دونوں یہ دونوں جو اسماء متمکن کی قسمیں ہیں، ان دونوں کا اعراب برابر کا ہوتا ہے۔ جیسے حالت نصب میں دونوں کے لیے فتح آئے گا، یعنی مفرد قائم مقام صحیح، جیسے دلون، اور نمبر 3 جمع مکسر منصرف، جیسے رجال۔ حالت نصب میں فتح اور حالت جر میں کسرہ، جیسے رأیت زیدن، رأیت دلون، رأیت رجالا، مررت بزید، جئت بزید، قلت لرجال۔ نمبر 4 جمع مؤنث سالم، جیسے مسلمات، حالت رفع میں ضمہ آئے گا، حالت نصب میں جر، حالت نصب اور جر میں کسرہ، حالت نصب اور جر یعنی نصب اور جر، نصبی اور جری حالت میں کسرہ پڑھیں گے، جیسے ہن مسلمات، رأیت مسلمات۔ اب یہ دیکھو کہ یہ نصبی حالت ہے لیکن یہاں پر کسرہ پڑھا جا رہا ہے۔ مررت بمسلمات، یہ جری حالت ہے تو جری حالت میں بھی کسرہ پڑھا جا رہا ہے۔ نمبر 5 غیر منصرف، حالت رفع میں ضمہ، حالت نصب اور جر میں فتح، جیسے جاء عمر، رأیت عمر، مررت بعمر۔ نمبر 6 اسماء ستہ مکبرہ، جو یا متکلم کے علاوہ کسی دوسرے اسم کی طرف مضاف ہوں۔ اسماء ستہ مکبرہ جو یا متکلم کے علاوہ کسی دوسرے اسم کی طرف مضاف ہوں، حالت رفع میں واو آئے گا، حالت نصب میں الف اور حالت جر میں یا، جیسے جاء ابوکا، رأیت اباکا، مررت بابیکا۔ نمبر 7، نمبر 8، نمبر 9، یہ جو تینوں قسمیں ہیں اسماء متمکن کی، ان کا اعراب اس طرح آئے گا۔ جو مثنیٰ کا اعراب ہوگا کلا اور کلتا کا بھی وہی ہوگا، اثنان و اثنتان کا بھی وہی ہوگا۔ دیکھیں مثنیٰ جیسے رجلانی، نمبر 8 کلا اور کلتا جو ضمیر کی طرف مضاف ہوں، نمبر 9 اثنان و اثنتان۔ ان تینوں قسموں میں حالت رفع میں الف آئے گا، حالت نصب اور جر میں یا ما قبل مفتوح ہوگا۔ جیسے مثالوں سے یہ بات سمجھیں، جاء رجلانی، اب دیکھیں یہاں پر جو رجلا، لام کے بعد جو الف آ رہا ہے نا، حالت رفع میں اس الف کو کہا گیا ہے۔ جاء رجلانی، جاء کلاہما، اور جاء اثنانی۔ اثنانی میں جو نون سے پہلے الف ہے، اور کلاہما میں لام کے بعد جو الف ہے، یہ حالت رفع میں الف بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد حالت نصب اور جر میں یا ما قبل مفتوح، یا ما قبل مفتوح، رأیت رجلین، رأیت کلیہما، رأیت اثنین، مررت برجلین، مررت بکلیہما، مررت باثنین۔ تو یہ چونکہ 3 قسمیں آئی ہیں تو تینوں قسموں کے مثالیں بھی واضح فرما دی گئی ہیں۔ اس کے بعد نمبر 10، نمبر 11، نمبر 12، ان تینوں قسموں میں اعراب، تینوں قسموں کا جو جمع مذکر سالم کے اعراب بنیں گے وہی اولو کے اعراب ہیں، اور وہی 20 تا 90 کے ہیں۔ تو نمبر 10 جمع مذکر سالم، جیسے مسلمون، حالت رفع میں
واو ماقبل مضموم حالت نصب اور جر میں یا ماقبل مکسور، جیسے جاء مسلمون، رأیت مسلمین، مررت بمسلمین۔ الو اس کی اعراب بھی وہی ہیں کہ حالت رفع میں واو ماقبل مضموم، حالت نصب اور جر میں یا ماقبل مکسور، جیسے جاء اولو مال، رأیت اولی مال، مررت باولی مال۔ عشرون تا تسعون، اس میں بھی حالت رفع میں واو ماقبل مضموم ہے، حالت نصب اور جر میں یا ماقبل مکسور ہے، جیسے اس کی مثال جاء عشرون رجلا، رأیت عشرین رجلا، مررت بعشرین رجلا۔ اس کے بعد آگے نمبر 13 اور نمبر 14، یہ ان دونوں قسموں کا اعراب بھی برابر کا ہے۔ اس میں مکسور جیسے موسیٰ، یہ نمبر 13 ہے، تینوں حالتوں میں اعراب تقدیری ہوگا، جاء موسیٰ، رأیت موسیٰ، مررت بموسیٰ۔ اور نمبر 14، جمع مذکر سالم کے علاوہ کوئی دوسرا اسم جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو، اس کا اعراب بھی وہی ہے، اس میں مکسور والا، تینوں حالتوں میں اعراب تقدیری ہوگا، جاء غلامی، رأیت غلامی، مررت بغلامی۔ نمبر 15، اس میں منقوص جس کے آخر میں یا ماقبل مکسور ہو، تو اس کا اعراب یہ ہے کہ حالت رفع میں ضمہ تقدیری ہوگا، حالت نصبی میں فتح لفظی ہوگا، حالت جر میں کسرہ تقدیری ہوگا۔ لفظی اور تقدیری پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ لفظی کا مطلب ہوتا ہے کہ لفظوں میں وہ نظر آئے۔ اب یہاں جیسے رأیت القاضیہ، یہ لفظی ہے تو قاضیہ یہ یا پر زبر نظر آ رہا ہے، اور تقدیری کے سامنے وہ نظر نہ آئے لیکن حقیقتاً وہ ہو، حالت رفع میں ضمہ تقدیری، جیسے جاء القاضی، حالت نصب میں فتح لفظی، جیسے رأیت القاضیہ، اور حالت جر میں کسرہ تقدیری، مررت بالقاضی۔ نمبر 16، جمع مذکر سالم مضاف بیائے متکلم، کہ یا متکلم کی طرف یہ مضاف ہو، حالت رفع میں واو پڑھیں گے اور وہ بھی تقدیری، ہؤلاء مسلمیہ۔ اب دیکھیں یہاں یہ رفعی حالت ہے لیکن تقدیری یہاں پر رفع میں حالت رفع میں واو پڑھا ہے، اور حالت نصب اور جر میں یا ماقبل مکسور، رأیت مسلمیہ یہ حالت نصبی، مررت بمسلمیہ یہ حالت جری۔ تو عزیز طلبہ، امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ گئے ہوں گے، یہ 16 کی 16 قسمیں آپ اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، بقیہ ہم جو آگے فائدے ہیں کل ہمارا سبق فائدہ سے شروع ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔